فیصل 22 کے معزز خواتین و حاضرات، السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا۔ اس نے پہاڑی کی گود میں اپنا مسکن بنا رکھا تھا۔ وہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل تھا، لوگ اس کی نظروں سے دور تھے۔ اس کے قریب پانی کا ایک چشمہ تھا جس سے وہ وضو کرتا، اپنی تشنگی دور کرتا اور نباتات سے اپنی غذا حاصل کرتا تھا۔ دن کو روزے سے رہتا اور رات اللہ کی عبادت میں گزارتا تھا۔ اس کا ہر پل اور ہر لمحہ اطاعت اور بندگی میں نظر ہو جاتا تھا۔ چنانچہ سعادت و کمرانی کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی عبادت گزاری کی خبر ہوئی تو آپ ایک دن اس کے پاس پہنچ گئے، لیکن اسے نماز اور ذکر اذکار میں مشغول دیکھ کر واپس چلے آئے۔ پھر رات کو اس کے پاس گئے تو اسے عزیز و غفار رب العالمین کی دربار میں سرگوشی اور مناجات میں مگن پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا اور فرمایا، جناب والا، اپنے آپ پر نرمی کیجیے۔ عبادت گزار نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے خدشہ ہے کہ میں نہ کہیں غفلت میں انتقال کر جاؤں اور اپنے پروردگار کے حضور مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ عبادت گزار نے جواب دیا، آپ میرے لیے پروردگار سے اس کی رضا و خوشنودی کی دعا کریں اور میری یہ التجا بھی پہنچا دیں کہ وہ مجھے زندگی بھر اپنی خوشنودی کے کاموں میں لائے رکھے حتیٰ کہ میں اس سے جا ملوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا و مناجات میں مشغول ہو گئے اور اپنے مولا سے لذت و کلام میں اس قدر ڈوب گئے کہ عبادت گزار کی وہ باتیں انہیں بھول گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، آپ سے میرے عبادت گزار بندے نے کیا کہا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، تو ہی زیادہ جانتا ہے۔ اس نے تیری رضا و خوشنودی طلب کی ہے اور یہ درخواست بھی کی ہے کہ اس کی زندگی تیری ہی یاد میں گزرے حتیٰ کہ وہ تیرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اس عبادت گزار کے پاس جائیے اور کہیے کہ رات دن جتنی عبادت چاہے کر لے، لیکن وہ جہنم ہی کا ایندھن ہے، کیونکہ میرے صحیفے میں اس کا نام گناہگاروں کی فہرست میں درج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس عابد کے پاس گئے اور پروردگار کے فیصلے سے آگاہ کیا تو عابد نے کہا، سبحان اللہ، میں اپنے پروردگار کے فیصلے کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہر چیز میرے پروردگار کے فیصلے کے مطابق رواں دواں ہے، اس کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ یہ کہہ کر وہ عبادت گزار زور زور سے گریہ زاری کرنے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد بولا، میرے پروردگار کے جاؤ جلال اور عزت و شان کی قسم، میں اس کے در سے پلٹنے والا نہیں اور میں اس فیصلے کو سن کر ہرگز مایوس نہیں، بلکہ اب اپنے پروردگار سے میری محبت دوبالا ہو گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنے پروردگار سے دعا و مناجات میں مشغول ہوئے۔ جو کچھ تیرے عبادت گزار بندے نے کہا ہے اس سے تو اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، میری اس بندے کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ وہ جنتی ہے، میری رحمت نے اسے جا لیا ہے۔ اسے یہ بھی بتا دیجئے کہ اس نے میرا یہ خوش کن فیصلہ اپنے صبر و رضا کے عوض حاصل کیا ہے، کیونکہ میرا سابقہ کڑوا فیصلہ سن کر بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اگر وہ آسمان و زمین بر گناہ ساتھ لائے تب بھی میں اسے بخش دوں گا، میں کریم و غفار ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری اس عبادت گزار کو سنائی تو وہ سجدے میں گر گیا اور پروردگار کی حمد و ثنا کرنے لگا، اور پھر اس طویل سجدے ہی میں اس نے یہ جان افری کے حوالے کر دی۔ میرے دوستو، ہمیں بھی اللہ پاک کی رحمت پر اتنا ہی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرمائے گا۔